میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، شعب الایمان حدیث کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام بیہقی نے، جنہوں نے یہ حدیث کی کتاب مرتب فرمائی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک نقل فرمایا ہے۔ آج ہم اسی حدیث کا انشاءاللہ جتنا ہو سکا مذاکرہ کریں گے۔ اس حدیث میں غور کیا جائے، اس حدیث کے الفاظ میں غور کیا جائے تو اس ارشاد مبارک کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو فلاح یافتہ ہیں، جو بامراد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کی کچھ علامتیں، کچھ خوبیاں بتائی ہیں، اور حدیث کے دوسرے حصے میں ان خوبیوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ارشاد فرمایا، ان خوبیوں کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذریعے کو، جو ذریعہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کو اختیار کر کے ان خوبیوں کو حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے، اور کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے عملی زندگی کا حصہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان۔ یہ پہلا حصہ ابھی شروع ہوتا ہے۔ قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان، کامیاب ہے، یقیناً کامیاب ہے، کیونکہ یہاں جو جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا ہے، ایمان کے لیے جس کا دل خالص ہے، جس کے دل میں ایمان کے ساتھ کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی شک کی گندگی نہیں ہے، کوئی نفاق کی گندگی نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان رچا بسا ہوا ہے۔ اور ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نفع دینے والے اللہ ہیں، نقصان اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، ساری دنیا کا یہ کاروبار پروردگار کے اذن سے چل رہا ہے، اسباب سے جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ورنہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی نفع دیتے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے نقصان پہنچتا ہے، اللہ ہی میری ملازمت سے مجھے روزی دے رہے ہیں، اللہ ہی میرے کاروبار سے میرا گھر چلا رہے ہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ یہ ہے ایمان، لا الہ الا اللہ، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، پروردگار آپ سب کچھ اور آپ کا سب کچھ۔ یہ دل میں بات پیوست ہو جائے، دل کی گہرائی میں اتر جائے، یہ ایمانی قوت اور یقین کی یہ قوت مجھے اور آپ کو عنایت ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اس ایمان کے ساتھ کسی قسم کی شک کی گندگی نہ ہو، کہیں دل میں اسباب کی طرف دھیان نہ جائے، ہمیشہ ہر موقع پر جوتے کے تسمے ٹوٹنے کے موقع پر بھی یہ خیال جائے کہ پروردگار آپ اس آزمائش سے مجھے نجات دے دیجیے۔ موچی کا خیال بعد میں آئے، پہلے پروردگار کا خیال آئے۔ یہ ہے ایمان خالص، جس ایمان کے ساتھ کسی بھی قسم کا شک، کسی بھی سبب پر ادنا سا بھی یقین کا تعلق نہ ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ مکمل وابستگی، اللہ کی ذات پر مکمل یقین، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں ایسا ایمان خالص گھر کر جائے، پروردگار اس کے دل میں ایسا ایمان خالص کو گھر کر دیں، وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ ایمان خالص ہو، پہلی خوبی۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا دل روحانی بیماریوں سے تندرستی حاصل کر لے، روحانی بیماریوں سے جس کا دل تندرست ہو، صحت مند ہو، وہ کامیاب ہے۔ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے صحت کا میں اور آپ بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کولیسٹرول نہ ہو جائے، کولیسٹرول نہ بڑھ جائے، اس کی دل کی شریانوں میں چکنائی جمع نہ ہو جائے، بلڈ پریشر کی صورتحال مناسب رہے، اس کے لیے یہ پرہیز کر لیتا ہوں، یہ دوا اختیار کر لیتا ہوں، یہ ورزش کرنی ہے۔ یہ یقیناً اچھی باتیں ہیں، اس کا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اس جسم کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ ایک دوسری دنیا کی زندگی بھی وابستہ ہے، روح کی زندگی بھی اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ وابستہ ہے، جو بظاہر اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ جذبات اور کیفیات کی جو دنیا ہے، روح کی دنیا، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ کیفیات اور روح کی جو دنیا ہے، روح کی جو زندگی ہے، یہ روح کی بیماریوں سے تندرست ہو جائے، ایسا شخص کامیاب ہو۔ روح کی بیماریوں سے دل تندرست ہو۔ روح کی بیماریاں کون سی ہیں؟ بڑائی سے دل پاک ہو جائے، اپنی بڑائی سے دل پاک ہو، حسد سے دل پاک ہو جائے، کینہ سے دل پاک ہو جائے، کسی کا برا چاہنے سے دل پاک ہو جائے، سچائی کی کیفیت دل میں گھر کر جائے۔ یہ ہے دل کا روحانی بیماریوں سے تندرست ہونا۔ جسمانی بیماریوں سے تندرست ہونا بہت اچھی بات ہے، اس سے انسان اچھی بھرپور زندگی گزارے گا، لیکن روحانی بیماریوں سے بچنا اس سے زیادہ اچھی بات اور اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسی روح کی زندگی کی، جسم کی زندگی کے ساتھ ہمیں آخرت میں حاضر نہیں ہونا، آخرت میں پیش نہیں ہونا ہے، ہمیں روح کی زندگی کے ساتھ آخرت میں پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں تک اس روح کو لے جانا ہے۔ تو جس چیز کو زمانے بھر تک ساتھ رکھ کر لے جانا ہے، اس کا بیماریوں سے تندرست ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو جس کا دل روحانی بیماریوں سے تندرست ہو جائے، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ روحانی بیماریوں سے پاکیزہ فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، ایسا شخص یقیناً کامیاب۔ دوسری خوبی۔ تیسری خوبی وَجَعَلَ لِسَانَهُ صَادِقًا، کامیاب ہو گیا اور یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کی زبان سچائی کی پاکیزگی سے متصف ہے، جس کی زبان سچی ہے، جس کے منہ سے بول نکلتا ہے تو سچ نکلتا ہے، جھوٹ نہیں نکلتا۔ جھوٹ بول کر ملازمت سے چھٹی نہیں لیتا، جھوٹ بول کر اپنا سامان، غلط سامان فروخت نہیں کرتا، اگر مزدور ہے تو جھوٹ بول کر دیہاڑی نہیں لیتا۔ یہ ساری کے ساری باتیں جھوٹ میں شامل ہیں۔ سچائی ایمان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اگر دل کی تنگی کی وجہ سے بخیل ہو تو ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت ہے کہ زبان سچائی سے متصف ہو، زبان سے سچ نکلتا ہو، جھوٹ نہ نکلتا ہو۔ یہ تیسری خوبی ہے اس شخص کی جس کے بارے میں فرمایا قد افلح، یقیناً کامیاب ہو، یقیناً کامیاب ہو گیا ایسا شخص جس کی زبان کو پروردگار نے سچائی کی خوبصورتی عطا فرمائی اور جھوٹ کی گندگی سے اس کو پاک کر دی۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو مشق کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، زبان سے سچ نکلے، چاہے نقصان ہوتا نظر آئے لیکن زبان سچی ہو، کیونکہ پاکیزہ روح کے ساتھ پروردگار کے سامنے جانا ہے، اس لیے زبان سچی ہو، ہر موقع پر سچی ہو،
ہر لمحے سچی ہو، زبان سچی ہوگی، کامیابی یقینی ہے۔ دنیا میں بظاہر نقصان ہوتا نظر آئے گا، لیکن جب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس شخص کے لیے کامیابی مقدر ہے، تو بظاہر ناکامی نظر آتے ہوئے بھی انسان کامیاب، زبان سچی ہو یہ انسان کامیاب ہے۔ چوتھی خوبی، جعل نفسہ مطمئنۃ، پروردگار، ایسا شخص کامیاب ہو گیا جس کے نفس کو، جس کے جی کو پروردگار نے اطمینان بخش دیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ پروردگار کی یاد کے ساتھ۔ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کی تو علامت یہ ہے کہ ذکر سے ان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے ذکر کرنے سے، پروردگار کی یاد سے اطمینان حاصل نہیں ہو رہا، تو ذکر کی کمزوری، ذکر کی خرابی نہیں، مجھے اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ایمان میں کہاں کمی ہے کہ پروردگار کا نام لے رہا ہوں دل میں سکون نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار تو فرما رہے ہیں کہ صاحب ایمان جب پروردگار کا نام لیتا ہے تو دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ میرا دل سکون سے کیوں نہیں بھرتا ہے؟ میرے دل کو پروردگار کی محبت سے اطمینان کیوں حاصل نہیں ہوتا ہے؟ تو پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کامیاب ہے وہ شخص جس کے نفس کو اطمینان اور سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے پروردگار کی یاد سے، پروردگار کی محبت سے، اس کا نفس جی مطمئن ہے۔ مصائب حالات آتے ہیں، آنے ہیں، آئیں گے، ایسا پروردگار کی سنت نہیں ہے کہ دنیا جنت بن جائے۔ دنیا جنت کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ سال ہا سال فرما روائی کرنے والے بھی جب تخت سے اترتے ہیں تو ذلیل ہو کر اترتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا جنت کسی کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن حالات کے آنے کے باوجود دل پروردگار کی یاد سے مطمئن ہو، یہ ہے کامیابی کی علامت۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے، ہمیں، ہمارے جی کو بھی ایسا اطمینان نصیب فرما دے۔ پھر فرمایا وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، پروردگار نے اس کے مزاج کو سیدھے راستے پر چلا دیا ہو، ایسا شخص بھی کامیاب ہے کہ جی لگتا ہی نہ ہو برے کام کی طرف، انسان کی توجہ برے کام کی طرف جاتی ہی نہ ہو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پروردگار کی نافرمانی سے دل اکتا جائے، غلط کام کی طرف بڑھنے سے پیر جکڑ جائیں، غلط بات منہ سے نکلنے سے زبان گونگی ہو جائے، غلط چیز کے سننے سے کان بہرے ہو جائیں، غلط چیز نہ کان میں سننا پسند ہو، نہ زبان سے کہنا پسند ہو، نہ غلط چیز آنکھوں سے دیکھنے کی ہمت باقی رہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جس شخص کو ایسا سیدھا سچا مزاج مل گیا، جس کی طبیعت میں ایسا استقامت پیدا ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص کامیاب ہو گیا ہے، یقیناً کامیاب ہو گیا، قد افلح، یہ بھی کامیاب ہے۔ اب یہاں تک حدیث کا ہے پہلا حصہ۔ یہ خوبیاں حاصل کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ خوبیاں حاصل کیسے ہوں گی؟ دل کی ساری خوبیاں ہیں، انسان کے نفس کی خوبی ہے، مزاج کی خوبی ہے، رویے کی خوبی ہے، زبان کی خوبی ہے جو بتائی گئی، یہ حاصل کیسے ہوں گی؟ یہ حاصل ہوں گی آنکھ کے اور کان کے صحیح استعمال سے۔ آگے کیا فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص، یہ دوسرا حصہ کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ پچھلی خوبیاں اگر تم چاہتے ہو، دل کا اطمینان چاہتے ہو، دل میں ایمان خالص چاہتے ہو، دل کو روح کی گندگیوں سے پاک کرنا چاہتے ہو، زبان کو سچائی سے بہرور کرنا چاہتے ہو، اور نفس کو مطمئن اطمینان دلانا چاہتے ہو، مزاج سیدھا رہے، یہ کیفیت تمہیں حاصل ہو جائے، یہ چاہتے ہو تو آگے سنو، پروردگار کی طرف سے کامیاب ہے وہ شخص کہ جس کے کانوں کو پروردگار نے سننے والا بنایا، سننے والا، وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، اس کے کان کو سننے والا بنایا۔ کیا سننے والا؟ خیر سننے والا، بھلائی سننے والا، سچ سننے والا، حق سننے والا۔ سننے والا تو کان وہی ہے جو کان برائی سنتا ہے، جو کان پروردگار کی نافرمانی والی باتیں سنتا ہے، جھوٹ سنتا ہے، باطل سنتا ہے، باطل کی طرف کان لگاتا ہے، وہ تو کان بہرا ہے، اس نے تو اپنا کام ہی چھوڑ دیا ہے۔ سننے والا کان تو وہی ہے جو حق سنتا ہے، سچ سنتا ہے، اچھی بات سنتا ہے، خیر کی بات سنتا ہے، بھلائی کی بات سنتا ہے۔
تو کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے کان کو پروردگار نے خیر سننے والا بنایا اور جس کی آنکھ کو پروردگار نے دیکھنے والا بنایا. دیکھنے والا، بصارت عطا کی، بصیرت عطا کی. یعنی کیا چیز دیکھنے والا؟ حق دیکھنے والا، بھلائی دیکھنے والا، سچائی دیکھنے والا، خیر دیکھنے والا جس کی آنکھ کو بنایا، جس نے اپنے آنکھ کا استعمال اچھے کاموں میں کیا ہے، وہ ہے شخص کامیاب اور یقیناً کامیاب. یہ دو جو ذریعے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آنکھ کے راستے سے جو چیز دل میں اتر رہی ہے، آگے جو ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْأُذُنَ فَقِمْعٌ وَأَمَّا الْعَيْنَ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُعِي الْقَلْبِ. کان تو جو بوتل میں جس کپی سے تیل ڈالا جاتا ہے یا خوشبو ڈالی جاتی ہے، کان تو اس کپی کی مانند ہے. جو انسان سنتا ہے وہ دل میں اتر رہا ہے. اسی طرح آنکھ جو چیز دیکھتی ہے وہ دل میں اتارتی ہے. یہ آنکھ اور کان کا استعمال ٹھیک ہو جائے. آنکھ جو دیکھے سچائی دیکھے، اچھائی دیکھے. کان جو سنے سچائی سنے، اچھائی سنے، خیر سنے. تو اس کان کے ذریعے سے دل تک پہنچنے والی آواز، ان آنکھوں کے ذریعے سے دل تک پہنچنے والے نقش، وہ دل کو بنائیں گے سکون والا، وہ دل کو بنائیں گے ایمان والا، وہ زبان کو بنائیں گے سچائی والا، وہ مزاج کو بنائیں گے سیدھا. تو کان اور آنکھ کا استعمال اگر ٹھیک ہوگا تو آگے آخر میں فرمایا وَجَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب ہے وہ شخص جس کو بیدار دل دیا گیا ہے. بیدار، ہوش مند، ہر وقت دل اس بارے میں خبردار ہے کہ کہیں جسم کے اعضاء پروردگار کی نافرمانی میں نہ لگاؤ. کوئی عضو، آنکھ کا، کان کا، زبان کا کوئی عضو پروردگار کی نافرمانی میں نہ لگا ہو. یہ انسان کامیاب ہے. ان خوبیوں کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھ اور کان کا صحیح استعمال. آنکھ اور کان کیسے صحیح استعمال ہوں گے؟ جب میرا اور آپ کا ماحول اچھا ہوگا، میری اور آپ کی صحبت اچھی ہوگی، میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہوگا، میرا اور آپ کا سننا ان لوگوں کو ہوگا جو اچھائی اور خیر پھیلاتے ہیں، میرا اور آپ کا دیکھنا ان لوگوں کو ہوگا جو بھلائی والے ہیں. یہ آنکھ اور کان کا ٹھیک استعمال ہونا یہ ساری کے ساری خوبیوں کا ذریعہ ہے. یہ آنکھ ٹھیک استعمال ہو، کان ٹھیک استعمال ہو، اچھی صحبت مجھے اور آپ کو عطا ہو جائے تو امید ہے پروردگار کی ذات سے کہ دل کی جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبیاں ارشاد فرمائی، یہ خوبیاں بھی مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمد